بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مدینہ منورہ کے مبارک ناموں کا تذکرہ کریں گے۔ مدینہ منورہ کے نام اور مختلف تعارف و نقشہ۔ مدینہ طیبہ کے نام زمانہ جاہلیت سے لے کر عہد اسلام تک کئی نام مشہور ہیں، جن میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب تورات کے حوالے سے ان ناموں کو جمع کر 11 نام لکھے ہیں۔ مدینہ، طیبہ، طابہ، مسکینہ، جابرہ، محبہ، محبوبہ، قاسمہ، مجبورہ، عذرا، مرحومہ۔ اس کے علاوہ کتب تفاسیر اور تواریخ میں یہ نام بھی موجود ہے۔ دار الایمان، دار الحجرہ، مظلۃ الاسلامیہ، دار السنہ، ارض اللہ۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک سے واپسی پر مدینہ قریب کے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا طابۃ، یہ طابہ ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کو لوگ پہلے یثرب کہتے تھے، تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا نام طیبہ رکھا ہے۔ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب 425 کلومیٹر پر مدینہ شہر پھیلا ہوا ہے اور مغرب کی جانب 130 میل کے فاصلے پر سمندر اور علاقے کی مشہور بندرگاہ واقع ہے۔ مدینہ منورہ سطح سمندر سے 619 میٹر بلند ہے۔ عرب اسلام سے قبل مدینہ منورہ کو یثرب کہا کرتے تھے اور ان کے اس نام کی تصدیق قرآن پاک میں بھی ذکر کی گئی۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے واقعے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب منافقوں کے ایک گروہ نے میدان احزاب میں کہا کہ اے یثرب والو، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، واپس چلے جاؤ، تو معلوم ہوا کہ زمانہ اسلام سے پہلے اور بعد میں یثرب نام رہا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کیا اور مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہوا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی اور دنیا میں اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دشمنان اسلام سے جنگیں لڑی، جن کی مشہور قول کے مطابق کل تعداد 27 ہے۔ ان میں ایک جنگ غزوہ احزاب کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا تذکرہ گزشتہ آیات میں موجود ہے اور قرآن پاک میں ایک صورت اسی احزاب کے نام سے مذکور ہے۔ احزاب حزب کی جمع یعنی زیادہ جماعتیں۔ اس غزوے کی نوبت یوں پیش آئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر یہودی قبیلے کو ان کی شرارتوں کے باعث مدینہ منورہ سے نکالا تو وہ خیبر میں آباد ہو کر قریش مکہ اور مختلف قبائل کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے لگے اور مختلف گروہوں کو جمع کر تقریباً 10,000 کی تعداد میں مدینہ شریف پر حملہ کرنا چاہا، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق مدینہ طیبہ کے گرد دفاعی خندق کھود دی اور تمام مسلم خواتین کو ایک دو بڑے مکانوں میں جمع کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد 3,000 اور کفار کی مجموعی تعداد 10,000 تھی، تو منافقین جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا یہ صورتحال دیکھ کر آواز لگائی کہ یثرب والوں، سارے عرب تو ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں کہاں بچ سکیں گے؟ بہتر ہے کہ لشکر اسلام سے علیحدگی اختیار کر لیں، اور یہ کہہ کہ منافقین نے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سخت محبت اور جد و جہد کو دیکھ کر کفار کے دلوں میں اللہ جل شانہ نے ان کا رعب طاری کیا اور سخت ہوا چلی جس سے وہ پسپا ہو گئے۔ یثرب کا معنی اور وجہ تسمیہ۔ یثرب مضارع کا صیغہ بطور اسم استعمال ہوا ہے۔ سرب کے معنی ہے فساد کرنا۔ مشہور مفسر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ مدینہ شریف کا پہلے نام یثرب تھا۔ یہ نام اس وجہ سے پڑا کہ کسی زمانے میں عمالیق قوم میں سے ایک شخص یثرب بن عمیل بن محائیل بن عوز بن املاک بن ازلان بن سام بن نو آباد ہوا، تو اسی یثرب شخص کے نام پہ سارے علاقے کا نام یثرب ہو گیا۔ لیکن چونکہ یثرب کا معنی غلط تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باذن الہی اس کا نام بدلا اور مدینہ منورہ رکھ دیا۔ مدینہ منورہ کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس شہر کی نسبت آقا دو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور یہ مدینہ النبی، نبی کا شہر ہے۔ ہجرت سے قبل لوگ اسے یثرب کے نام سے جانتے تھے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ آپ سے منسوب ہو کر مدینۃ النبی، نبی کا شہر ہو گیا۔ لفظ مدینہ اسی کا اختصار ہے، جبکہ منورہ روشن مدینے کی صفت ہے جو اس شہر کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ مدینے کی یہ روشنی اور رونق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ ایک روایت میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو مدینے کی ہر چیز روشن ہوگی، اور جس دن آپ کا انتقال ہو گیا تو ہر چیز تاریک ہوگی۔ شاید اسی نسبت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر رونق اور محبوب شہر کو مدینہ منورہ روشن شہر کہا جانے لگا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک و احادیث میں بھی اسے المدینہ کہا گیا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس طرح سے مروی ہے: مجھے ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا جو اور بستیوں پر غالب ہوگی، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے۔ اس طرح ایک موقع پہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کی نسبت اپنے طرف کرتے ہوئے کہا، یہ میرا شہر ہے۔ مدینہ منورہ کے دو اہم نام طابہ اور طیبہ۔ مدینہ منورہ کے ناموں میں سے دو اہم نام طابہ اور طیبہ ہیں۔ ان ناموں میں سے طابہ کے بارے میں حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام تبوک سے واپس ہو رہے تھے۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ طابہ ہے۔ اس طرح فتنہ دجال کے سلسلے میں ایک طویل حدیث حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا مبارک ممبر پر مار کر 3 مرتبہ مدینہ منورہ کے بارے میں یوں فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر 3 مرتبہ مدینہ منورہ کے بارے میں یوں فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ مدینہ منورہ کا یہ نام تو خود اللہ جل شانہ نے رکھا۔ اس سلسلے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واضح روایت ضروری ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا۔ بعض روایت میں یہ نام رکھنے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نام طابہ رکھا، دارالابرار نیکیوں کا گھر۔ مدینہ منورہ کا ایک نام دارالابرار نیکیوں کا گھر ہے۔ عظمتوں، خصلتوں اور یہ بزرگوں والے شہر مدینہ منورہ کے ناموں میں سے ایک بابرکت اور مبارک نام دارالابرار ہے۔ دارالابرار کا معنی نیکیوں کا گھر ہے کہ یہاں انسان صرف نیکی ہی نیکی کا کام کریں، اور مدینہ منورہ کو دارالابرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شہر مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا مسکن ہے، جنہی کی بدولت سارے نیک کام ہمیں ملے، جو یقیناً اعلیٰ اور بلند مقام کے مستحق ہے۔ مدینہ منورہ بستیوں کا سردار۔ مدینہ منورہ اپنے ارد گرد بستیوں کا سردار اور بادشاہ ہے، اور یہ اپنی عظمت، فضل اور کمال کی وجہ سے دوسرے بستیوں پر غالب آئے گا، جیسا کہ اس کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی ہے، مجھے ایسی بستی کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں پر غالب ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کا ایک نام دارالایمان، ایمان کا گھر بھی ہے، یعنی مدینہ منورہ ایسی پرنور جگہ ہے جہاں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ ایمان و اسلام کا گھر ہے۔ اس مقدس محترم شہر کے اسماء گرامی میں سے ایک نام الخیرت بھی ہے، یعنی بہتری والا شہر اور خیر والا شہر۔